أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کو. آج ہم نے دیکھنا ہے سبق نمبر 3. سبق نمبر 3 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حرکات. سبق نمبر 3 کا نام ہے حرکات. سبق نمبر 3 کا نام ہے حرکات. ابھی تک تو آپ نے حروف پڑھے، مرکب پڑھے. اب آپ ان حروف کے اوپر حرکات کو پڑھو گے اور آپ دیکھو گے کہ جوڑ کر کے ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور بغیر جوڑ کیے کیسے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں. آج ذرا آپ کے پاس کویسچنز ہی ہیں، سبق کل ہوگا. آج آپ نے سوالات سنانے ہیں، کچھ سمجھاتی ہوں نا وہ سنانا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حرکت اور حرکات میں کیا فرق ہے. جیسا فرق آپ نے دیکھا تھا نا حرف اور حروف میں، مرکب اور مرکبات میں، اسی طرح کا فرق ہے حرکت اور حرکات میں بھی. زبر جب اکیلی ہوتی ہے نا، زبر اکیلی زبر، اس کو حرکت کہیں گے. جب آپ زیر کی بات کرو گے تو آپ کہو گے زیر حرکت ہے. جب آپ پیش کی بات کرو گے تو آپ کہو گے پیش حرکت ہے. لیکن جب آپ نے ایک ورڈ کو دیکھا جس کے اوپر زبر بھی لگی ہے، زیر بھی لگی ہے، پیش بھی لگی ہے، تو آپ یہ نہیں کہو گے اس پہ زبر حرکت لگی ہے، زیر حرکت لگی ہے، پیش حرکت لگی ہے. آپ کہو گے زبر زیر پیش لگی ہیں جو کہ حرکات ہیں. جب ہم نے کسی چیز کی اکیلی کی بات کرنی ہوتی ہے، اکیلی حرکت کی بات کرنی ہے، اکیلی کی بات کرنی ہے، وہ زبر ہو، وہ زیر ہو، وہ پیش ہو، اس کو آپ کہو گے حرکت. لیکن جب آپ مجموعی طور پہ ان تینوں کی بات کریں گے تو آپ حرکت نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے حرکات. حرکت واحد ہوتا ہے، حرکات جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں ذرا آپ کو سمجھاتی ہوں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں مثال سے ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں زبر ہے، زبر اوپر لگی ہے نا تو اس کو زبر کہنا ہے. جو نیچے لگی ہوتی ہے ورڈ کے اس کو کہتے ہیں زیر، اور جو اوپر لگی ہوتی ہے گول طرح کی اس کو کہتے ہیں پیش. ٹھیک ہے، زبر، زیر اور پیش. اب انڈیویژولی ان تینوں کو حرکت ہی کہیں گے. حرکت زبر ہے، حرکت زیر ہے، حرکت پیش ہے. لیکن جب آپ مجموعی طور پر زبر، زیر، پیش تینوں کی بات کریں گے تو اس کو آپ حرکت نہیں کہیں گے، پھر آپ کہیں گے یہ حرکات ہیں، یہ حرکات ہیں، یہ حرکات ہیں، یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ متحرک سے کیا مراد ہے. دیکھیں لکھا ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے. جیسے زبر ہد کیا ہے؟ حرکت ہے. زیر ہد کیا ہے؟ حرکت ہے. پیش ہد کیا ہے؟ حرکت ہے. تینوں کو ملا کے کہیں گے تو کہیں گے حرکات ہیں. جب یہ حرکت زبر کسی ورڈ کے اوپر آ جائے تو اس ورڈ کو یہ متحرک کر دیتی ہے. یعنی ایسا ورڈ جو حرکت کرنے والا ہے اس کو متحرک کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ سین ہے نا، تو سین دیکھیں حرف ہے، سین حرف ہے، جو زبر ہے وہ حرکت ہے. اور سین کے اوپر جب زبر لگ گئی تو زبر نے سین کو کیا کر دیا؟ متحرک کر دیا. سین متحرک ہو گیا. آگے دیکھیں با ہے، با حرف ہے، با کے اوپر جو پیش ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرکت ہے. جب با کے اوپر وہ پیش لگ گئی تو پیش کے لگنے کی وجہ سے، حرکت کے لگنے کی وجہ سے با متحرک ہو گیا. آگے جیم کی مثال دیکھیں تو جیم ایک حرف ہے اور جب جیم کے نیچے زیر لگی، حرکت لگی تو جیم متحرک ہو گیا. متحرک کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس حرف پہ کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. جس حرف پہ کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. حرکت زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، زبر یا پھر زیر یا پیش کو حرکت، اور وہ حرکت جب کسی حرف پہ لگتی ہے تو اس حرف کو متحرک کر دیتی ہے. صحیح ہے، چلیں اب آگے. اچھا، نیکسٹ جو کویسچن ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ حروف قریب الصوت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، اچھا آسان ہے. قریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نزدیک کسی چیز کا ہونا، نیئر. اور صوت کہتے ہیں آواز کو. ٹھیک ہے، حروف قریب الصوت وہ حروف ہیں
جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. ایسے حروف جن کی آوازیں ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہوں، جن کی آوازیں آپس میں مل جل رہی ہوں، جیسے تا، تو. فرق کرنا پڑتا ہے نا. ویسے آواز تو مل رہی ہے تا تا، لیکن ہمیں ڈفرینس کرنا پڑتا ہے ڈیو ٹو اٹس پراپرٹیز. ہمیں تو کا تا سے فرق کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایسا حرف ہے جس کی آواز مل رہی ہے. جیسے کاف اور قوف ہے، مل رہی ہے نا. حمزہ اور عین ہے، مل رہی ہے نا. یعنی ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں مل جل رہی ہوں، قریب قریب ہوں، ان کو کہتے ہیں حروف قریب الصوت. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں. اچھا، تو حروف قریب الصوت کل 16 ہیں. ٹھیک ہے، 16 ہیں. یہ 2 دفعہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا یہ 16 ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو ہے نا ایک ہی دفعہ 16 ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ 32 ہو گئے ہیں اب. اچھا، 16 حروف ہیں. کون کون سے حروف ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں؟ دیکھیں، جن کا مخرج تھوڑا سیم ہوگا نا، آوازیں بھی انہیں کی ملیں گی. ٹھیک ہے، تو سین، صاد، تا. اب فرق ہم خود کر رہے ہیں. فرق ان کا بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، ان کی خصوصیات کے مطابق. اصل میں اگر دیکھو تو ان تینوں کو، اگر دیکھو سین کو سین پڑھے، صاد کو بھی سین پڑھ لیتے ہیں لوگ، سا کو بھی سا سیٹی نکال دیتے ہیں. تو تینوں کی آوازیں مل رہی ہوتی ہیں. ڈفرینشیٹ ان کی پراپرٹیز کی بیس پہ خود کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے اگر دیکھیں، تا اور قو فرق کیا جاتا ہے نا خود، آواز تو ملتی ہے. دال، ضاد فرق کیا جاتا ہے. ذال، وا، زا فرق کیا جاتا ہے. قاف، کاف، ہا، ہا فرق خود نکال رہا ہے. اگر نارمل پڑھیں تو فرق نہیں ہے ان میں. ٹھیک ہے، حمزہ، عین، ان کی آوازیں مل رہی ہوتی ہیں آپس میں. اب ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، اب جس نے سبق سنانا ہے تو کسی نے یہ نہیں کہنا سین صاد سا، ایسے نہیں پڑھنا. آپ نے حروف تہجی پڑھ لیے، آپ نے مقدار پڑھ لی، اب آپ نے ان حروف کو ایسے پڑھنا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے. کوئی بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے. تحمل سے سین، صاد، تا، تا، تو، دال، ضاد. ٹھیک ہے، جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے ان حروف کو پڑھ کے سنانا ہے اپنی ٹیچر کو. آگے دیکھیں، نیکسٹ ہے کہ ہم کب الف کو الف پڑھتے ہیں اور کب الف کو حمزہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی نا مزے کی چیز ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف جب بالکل خالی ہوتا ہے نا، بالکل سیدھی لائن لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر نیچے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ نے اس کو الف پڑھنا ہوتا ہے. یہ ایسی بات ہے جو مجھے لگتا ہے قرآن پڑھانے تک بچوں کو بتائی جاتی ہے لیکن ان کے دماغوں میں نہیں بیٹھتی، تو آپ لوگوں نے ابھی سے بٹھا لینی ہے. الف کو الف کب پڑھنا ہے؟ جب وہ خالی ہو، تنہا ہو، اس کے اوپر نیچے کچھ نہ ہو. خالی لکھا ہوا ہے تو وہ الف ہے. ٹھیک ہے، آگے الف پر جب کوئی حرکت آ جائے، حرکت مطلب زبر زیر پیش آ جائے. الف پر جب کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر زیر پیش آ جائے. اب دیکھیں، حرکت لکھا ہوا ہے، حرکات نہیں لکھا ہوا، حرکت لکھا ہے، کیونکہ ایک ٹائم پہ الف پہ یا تو زبر آئے گی، یا تو زیر آئے گی، یا تو پیش آئے گی. تینوں اکٹھی تو نہیں آ سکتی کہ ایسا کروں کہ اوپر زبر لگا دوں، نیچے زیر لگا دوں اور پیش بھی لگا دوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی نا، اس لیے حرکت لکھا ہوا ہے. الف پر جب کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے، یا جزم آ جائے. اچھا، میں بتاتی ہوں، یہ جو دال کی طرح کی علامت ہوتی ہے نا، دال کی طرح کی چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ بھی الف پہ آئے گی نا تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے آپ، اس کو حمزہ پڑھیں گے. الف پر جب کوئی حرکت یا جزم آ جائے، کوئی بھی حرکت، زبر زیر پیش کوئی بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو آپ نے اس کو الف نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے. آپ اس کو پڑھو گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. ٹھیک ہے، جب بھی الف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو تو اس کو الف پڑھنا ہے. جب اس پہ زبر زیر پیش یا جزم میں سے کچھ بھی آ گیا ہے تو اس کو الف نہیں پڑھنا، اس کو حمزہ پڑھنا ہے. اچھا جی، آگے دیکھیں کویسچنز. کویسچن میں سب سے پہلے ہے کہ حرکت اور متحرک میں کیا فرق ہے. آپ نے بتانا ہے حرکت کیا ہوتی ہے، حرکات کیا ہوتی ہیں اور متحرک کیا ہوتا ہے. حروف قریب الصوت سے کیا مراد ہے، یہ کتنے اور کون سے ہیں.
الف کو کب الف پڑھنا ہے اور کب حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ اچھے سے تیار کر لیں کویسچنس، اور پھر آپ نے یہ سوالات سنانے ہیں۔ سوال نمبر 5 لکھ دیا ہوا میں نے، 4 آتا ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ 4 سوال ہیں، اچھے سے تیار کر لیں، پھر اپنا سبق اپنی فیڈ بیک گروپ کے ٹیچر کو سنائیں۔ چلیں جی، اوکے، اللہ حافظ۔